کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس، ہاں پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ یہ ہے 4.25 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت جو میرا سغرا کبرا تھا وہ بنیادی طور پر دو باتوں پر تھا۔ ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنلے کھو چکا ہے۔ وائی پاکستان جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر۔ اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی بلڈی جو ڈویژن تھے، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی گئی تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی۔ لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیالوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایٹم۔ یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایٹم، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے۔ ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے، ریزون دی ایٹم۔ تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز، واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس جسٹیفیکیشن، اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ۔ یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال پہلے، بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو جائے گا۔ یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے اندر بھی۔ اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنلے ہے، ریزون دی ایٹم ہے، وہ ختم ہو چکا۔ اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہو چکی۔ اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی۔ وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا ہے۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان، منافق ترین قوم، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَعَاقَبَ فِي قُلُوبِهِمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق پیدا کرتے دنیا میں، یہ معنوی سزا۔ اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی، نفاق ہو گیا۔ اب وہ قوم نہیں گئی، قومیتیں ہو گئی۔ وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے تلے، مسلم لیگ تلے، وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، اور مذہبی فرقے بھی ہیں، وہ تو پارا پارا ہو چکی۔ اس اعتبار سے نفاق باہمی، یہ نفاق کی ایک شکل ہے۔ نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوالہ نکل جاتا ہے، جو حدیث میں آیا ہے، 2 حدیثیں ہیں۔ منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہیں پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے کہ اسی درجے میں منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غمط کرے، خیانت کرے۔ اب یہ یارڈ اسٹک لے کر اپنے معاشرے کو اپنا آپ لیجیے، فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہے اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجیے اپنی قوم کا۔ معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا، بلینز کے غبن ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے 90 کھرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی، اللہ جانے۔ اب ہم تو یہی سوری سکتے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس 90 میں سے 1 کھرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال، کہہ رہے لوگ اللہ جانے اللہ عالم۔ بہرحال سارے ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتی، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہے تو صحیح۔ اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہے وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حقوق
حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلتے، لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے۔ تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس ملک سے، واقعتاً وہ بھی اسی نفاق کا نہیں۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے، کہنے کو سارا اسلام اس میں لکھا ہوا ہے، حقیقت میں زیرو ہے۔ تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن نہیں، ایک آرٹیکل ہے جس سے اور بے شمار آرٹیکل، یہ دوسری آرٹیکل کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور آپ کے جسٹس نصیر حسن صاحب صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ تو اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے۔ وہ رپورٹیں دیتی رہے گی، رپورٹوں کی اب بات لگ گئے، الماریاں بھر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کی، کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں۔ اور ہمارا وہ جو ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر، ضیاء الحق، اس نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، اور یہ کہ جو فسکل لا ہے مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج رہ گئے۔ فریب، جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے دنیا کے فیڈرل شریعت کورٹ، اور روپے کروڑوں خرچ ہو رہے، تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب ایکسرسائز انفیوٹیلیٹی۔ اس اعتبار اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، سابقہ امت مسلمہ یہود، موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا ماضی ہے، کیا حال ہے، کیا مستقبل ہے، اور مستقبل کے حوالے سے کیا خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ کے اندر پوری تفصیل سے، کہ اس وقت در حقیقت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، میری وہ کتاب شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اصل میں تو اس وقت یہ الفاظ ہم پر منطبق ہوتے ہیں، یہود پر تو ہوتے ہی نہیں۔ وہ تو کل 14 ملین ہے، 1 کروڑ 40 لاکھ پوری دنیا، لیکن ان کا دبدبہ، ان کے اثرات، ان کا نفوذ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے۔ جب اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت فرنگ سے مراد تھا برطانیہ، اور آج اس فرنگ کا سب سے بڑا مصداق امریکہ تھا، یا صحیح تر الفاظ میں ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ در حقیقت زائنسٹ ان کے اوپر سوار۔ تو آپ اندازہ تو کیجئے، آج تو ان کا ملک بن گیا ہے، تمام عرب ممالک وہ لا کے بٹھا لیے گئے، اور کہاں بٹھائے گئے؟ میڈرڈ میں۔ اس سے پہلے کبھی کوئی بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں سنی آپ؟ کبھی جنیوا میں ہوتی تھی۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرائے عرض کی تقدیر بدل جائے۔ تو اصل میں تو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھی تو جنیوا میں ہوتی تھی، اور یہ جو ہوئی ہے عرب اسرائیل پیس ٹاکس، بعد میں بھی تو سارے راؤنڈ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہوئے ہیں، اب قاہرہ میں ہو رہا ہے اس وقت۔ یہ پہلا میڈرڈ میں کیوں ہوا، کبھی نوٹ کیا؟ تاکہ عربوں کو آ کر بٹھایا جائے اور دکھایا جائے یہ ہے تمہارا مزار، یہ ہے تمہارا قبرستان، یہاں سے تم نکالے گئے تھے، یہاں تم نے 8 برس تک حکومت کی تھی، یہاں سے تمہارا نام و نشان ختم کیا گیا۔ 1992 is the year of Spain، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا حوالہ دیا، یہ نیوز ویک کی کور سٹوری تھی۔ 1992 کیوں؟ اس لیے کہ 1492 میں مسلمانوں کا وہاں پہ خاتمہ ہوا ہے، 500 برس ہو چکے ہیں پورے، لہذا ورلڈ اولمپکس بھی اب وہی ہوگی اسپین میں، اور دلہن کی طرح سجایا گیا پورے ہسپتال کو، اور لا کر وہاں بٹھایا گیا۔ رونے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آباد، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ آؤ یہاں، یہ جو ذلت اور رسوائی ہے در حقیقت یہ تو آج امت مسلمہ پر مسلط ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب۔ بہرحال وہ کتاب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، چھپ گئی ہے، آج شاید یہاں موجود بھی ہے، اس لیے میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ یہ ذلیل ہم ہے تو کیوں ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اللہ کا قانون عذاب ہے کیا؟ مسلمانوں پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیونکہ ایک مغالطہ ہے نا ہمیں کہ چلیے جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، وہ تو تیرے محبوب کو مانتے بھی نہیں جنہیں تمہیں دنیا کے اندر اس وقت غلبہ دے رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ بات تو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ
فعل جو ہے کسی حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ معلوم ہوا کہ وہ قانون عذاب خداوندی ہے کیا؟ تو اس کے پر مکمل جو بحث ہے وہ میری اس کتاب میں آ چکی ہے۔ اس وقت مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں معروضی طور پر تو واقعہ یہ ہے کہ نبضیں چھوٹتی ہے، ہمت جواب دیتی ہے، لیکن ان حالات میں حضور کی یہ پیشن گوئی ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، یہ ہماری حوصلہ افزائی کا اور اثر نو ہمیں عزم ہمت اور عزم مصمم اثر کرنے کی اس سے ہمت مل سکتی ہے کہ ان احادیث کو عام کیا جائے۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ۔ اس خوشخبری پر ایک اور خوشخبری کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب یہ آئے گی خلافت دنیا میں دوبارہ، تو یہ کسی ایک خطے، ایک ملک، ایک علاقے میں محدود نہیں رہے گی، پورے کرۂ ارضی کے اوپر، پورے عالم انسانیت پر یہ نظام قائم ہوگا۔ بحالات موجودہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عمل تو خلافت کے نظام کا قیام ہی بہت دور کی بات، پھر ورلڈ ڈومینیشن، گلوبل ڈومینیشن اور خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ تو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ماننا ہے، ورنہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 4 اعتبارات سے یہ بات صحیح ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید سے بھی اگرچہ صراحتاً یہ موجود نہیں ہے قرآن میں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں انفر کرنا، منطق میں صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، صغرا کبرا اس پروپوزیشن کے قرآن مجید میں موجود ہے، نتیجہ حدیث میں بیان کیا گیا، یہ بھی قرآن اور حدیث کے ایک ربط کو اس حوالے سے سمجھ لیجیے۔ بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے صحیح، ان کو واضح کر کے بیان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصب ہے۔ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ انسانوں کے لیے ہم نے نازل فرمایا ہے اسے آپ واضح کریں۔ واضح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شے مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اسے کھول کر آپ بیان کریں۔ تو قرآن میں یہ چیز مضمر ہے، چھپی ہوئی، صغرا کبرا کی شکل میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے صغرا کبرا؟ وہی آیت نوٹ کر لیجئے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، 3 جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح، شوشے تک کا فرق نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام دین پر تمام ادیان۔ نتیجہ نکال لیجیے صغرا کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ کبرا کیا ہے؟ 5 جگہ پر قرآن میں آیا ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی۔ سب سے نمایاں جو ہے یہ مضمون آیا سورہ سبا میں، آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ جوڑ لیجیے اس کو، حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، ہنوز حضور کا مقصد بعثت شرمندہ تکمیل ہے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو؟ لہذا پوری عالم ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین جو محمد رسول اللہ لے کر آئے وہ غالب ہو کر رہے گا، اسی کا نام خلافت ہے۔ تو صغرا اور کبرا قرآن میں ہے، نتیجہ آپ کو نکالنا ہے۔ اب آئیے صریح احادیث، 2 حدیثیں اتنی صریح، اتنی صاف، بار بار پہلے بھی بیان ہوئی ہے، اب بہرحال ایک سلسلے میں چونکہ تمہیداً گفتگو یہ ہو رہی ہے تو میں ان کو دوہرا رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، مسلم شریف کی روایت، صحیحین میں کی ایک صحیح مسلم کی روایت، حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائض مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیا گیا۔ بتائیے اس سے زیادہ صریح پیشن گوئی، اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اس مضمون کی ادائیگی ممکن ہے؟ ان اللہ زوالی الارض فرائض مشارقها و مغاربها وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، امت کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ نظام خلافت۔ اللہ کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ نظام خلافت۔ دوسری حدیث
یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے حضرت مقداد سے رضی اللہ تعالیٰ لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. حضور نے فرمایا اس زمین کی پشت پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. اللہ ہر گھر میں ہر خیمے میں اپنے دین کو داخل کر دے گا. اور یہ داخلہ یہ حدیث بڑی اہم ہے. یہ تو اسلام کے پورے سیاسی نظام کے اعتبار سے اور جو کچھ جزیرہ نماء عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ حدیث بڑی اہم ہے. ہر گھر ہر خیمے میں اسلام کا داخلہ کس طرح ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ. اس کی وضاحت بھی حضور نے فرما دی. اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اس خیمے والے کو اعزاز اس کا عطا کرے گا، عزت دے گا کہ وہ خود اسلام قبول کر لے. جب اسلام قبول کر لیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لا يعلمون. عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے. تو جو اسلام لے آئے گا گھر والا اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ. اور اگر نہیں تو جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون او یذلهم اللہ، یا اللہ انہیں ذلیل کر دے گا مغلوب کر دے گا. فیدینون لها، تو وہ اسلام کی کلمہ اسلام کی تابع داری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جس کو سورہ توبہ میں کہا گیا یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. اگر تم رہنا چاہتے ہو یہودی مجوسی عیسائی تو چاہو رہو، جزیہ دینا ہوگا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کر دی. یہ فعل جو ہوا ہے حضور کی حیات طیبہ میں جزیرہ نماء عرب کی حد تک، پھر خلافت راشدہ میں ہوا ہے کتنے بڑے رقبے پر، پورے کرۂ ارضی پر بھی یہی فعل یہی فینومینن یہی صورت پیدا ہو کر رہے گی جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں صغرا کبرا ہے، نتیجہ جو ہے وہ ان احادیث میں صراحت کے ساتھ آ گیا. دو اعتبارات سے ذرا علمی دلچسپی کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سے حضرات واقف ہوں گے. جب تک کہ اقبال اکیڈمی ہوتی تھی کراچی میں وہی اس کے ڈائریکٹر تھے، پھر وہ منتقل ہوئی لاہور. میرے نزدیک علامہ اقبال کے فلسفے کے اصل شارح وہ، لیکن کیونکہ ان کی اپنی تحریریں جو ہے بڑی فلسفیانہ ہے لہذا زیادہ لوگ ان سے واقف نہیں. انہوں نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی ایک بڑی عظیم کتاب لکھی ہے. اس میں ایک فلسفہ بیان کیا کہ ارتقاء جو ہوتا رہا ہے آج تک اس کائنات کے اندر، وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو ذہن سے نکال دیجیے. ارتقاء اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے جس کو سب سے پہلے مسلمان حکماء نے بیان کیا. علامہ ابن مسکوہ اور مولانا روم سب سے پہلے ہے کہ جنہوں نے ارتقاء کی تشریح کی ہے، ارتقاء کا نظریہ بیان کیا ہے. ڈارون کا نظریہ تو کچھ بھی نہیں، اس کو ذہن سے نکال دیں. ارتقاء کیا ہوا؟ پہلا ارتقاء انہوں نے کہا کہ صرف فزیکل اور کیمیکل لیول پر ہوا، جس سے کہ یہ مطلق انرجی سے مختلف منرلز وجود میں آئے، ایلیمنٹس وجود میں آئے، اور اس میں کیمیکل ارتقاء ہو کر یہاں تک پہنچا کہ ایسے جن کو ہم کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے کہ جن میں زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. یہاں آ کر وہ ارتقاء مکمل ہو گئے. اب ایک دوسرے رخ پر ارتقاء ہوا، اسے بایولوجیکل کہتے ہیں، حیاتیاتی ارتقاء ہوا. اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام پر آ کر اس حیاتیاتی ارتقاء کی تکمیل ہوگی. تیسرے مرحلے پر ہوا ہے انٹلیکچوئل اور سائیکولوجیکل ارتقاء، ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء. یہ وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس کو پوری دنیا میں جب قائم کر دیا جائے گا، یہ ہے وہ سوشل ایوولوشن جو ہو رہا ہے. یہ جب وہاں پہنچے گا ارتقاء کی آخری منزل آ جائے گی، اور اس کے بعد قیامت ہے، اس لیے کہ کوئی اور پلین، کوئی اور سطح جو ہے ارتقاء کی موجود نہیں. گویا کہ فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ بات اسی طریقے سے جڑ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام خلافت علی منہاج النبوہ جب گلوبل ہو جائے گا، جب پورے عرضے پر نافذ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جیسا کہ حدیث میں آیا ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس کے بعد قیامت پر یہ دنیا، یہ کائنات اپنی منطقی انتہا کو پہنچ جائے گی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ شواہد ہے تاریخی. دنیا چاروں ناچار ادھر جا رہی ہے. دیکھیے اس وقت کا نیو ورلڈ آرڈر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بھول جائیے اس وقت کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے.
حقیقت کے اعتبار سے وہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہودیوں کا نظام، ان کے شکنجے میں پوری نوع انسانی کو کسنے کی سازش، خود امریکہ اس میں ایک یوں سمجھیے کہ آلہ کار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، انہیں شعور ہی نہیں، ان کے تو سروں پر سوار ہے اس وقت، فرنگ کی رگیں جہاں پنجے یہود میں انہیں خود پتا نہیں کہ کیا یہ یہودی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی انٹلیکچوئل جاگتا ہے، اسے ہوش آتی ہے، کتابیں لکھ دیتے ہیں، دے ڈیئر ٹو اسپیک، اتنی موٹی کتاب کہ ذرا سا بھی اگر کسی امریکی نے یہودیوں کے اس تسلط کے خلاف ذرا سی آواز بلند کی پھر اس کا نام و نشان نہیں رہتا، اس کا کوئی سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ایسی ہوتی ہے، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ تو یہودیوں کے ہاتھ میں زیرو تک اس درجے جو ہے شکنجے میں کسا ہوا انہیں پتا نہیں ہے کہ کدھر جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک جیسے اس صدی میں سلطنت عثمانیہ کے نام و نشان نہ رہا، جیسے سوویت یونین کا نہیں رہا، یہودیوں ہی کی سازش سے بہت جلد یہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وجود ختم ہو جائے، اس لیے کہ انہیں جب اپنے گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرنی ہے تو انہیں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ کبھی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں، لہذا وہ اس کے پہلے ٹکڑے کر کے پھر آگے بڑھے۔ اور چونکہ معیشت جو ہے یہ سمجھیے کہ بہت کمپلیکس مشین ہے، لیکن ایک بٹن کے دبانے سے وہ مشین جو ہے پارا پارا ہو سکتی ہے، اور وہ ہے در حقیقت آج کی دنیا میں معیشت کا نظام، جس کے ہاتھ جو ہے معیشت کے لیور پر ہے، وہ جب چاہے گا ایک حرکت دے گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک سپر پاور رشیا، اور وہاں کھانے کے لیے ڈبل روٹی نہیں رہی، سٹور خالی ہو گئے، استعمال کی چیزیں نہیں رہی۔ ایک تصویر پڑھ کر تو حیرت ہو گئی تھی، کوئی 80-90 برس کی روسی عورت جو ہے منہ ہی اڑ گیا، وہ ایک بڑا عمدہ سا سردی شدید بہت عمدہ سا سویٹر دے رہی ہے ایک مچھلی کے لیے کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ یہ حال اس قوم کا ہو گیا کہ جو سپر پاور تھی، جس کے وسائل اتنے تھے کہ خلا کی تسخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے، لیکن یہ وہی کر سکتے ہیں جو معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے چکے۔ سود کا نظام، بینکوں کا نظام، پیپر کرنسی کا نظام، سٹاک ایکسچینج کا نظام، سارا کا سارا ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے طرح سے جنبش دیں گے اور سب طرح۔ بہرحال یہ اس وقت کے موضوع کے اعتبار سے اس کو جملہ معترضہ سمجھیے، لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا ورلڈ آرڈر کی طرف تو آ رہی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ فرض کیجئے 100 انسان ہیں، آپ انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ محنت کرنی ہوگی۔ اس کو دیکھیں گے بھئی اس کے دل میں کیا ہے، اس کے کیا خیالات ہیں، اس کے کیا عقائد ہے، اس کی کس طرح سے اصلاح ہوگی۔ ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہے، ہر ایک کی استاد طبع علیحدہ ہے، ہر ایک کو آپ کو پی پی کال جسے آپ کہتے ہیں پرسنل لیول پر ڈیل کرنا ہوگا۔ اگر کسی طریقے سے ان 100 انسانوں کو ایک انسان بنا دیا جائے تو کام 1/100 ہو گیا کہ نہیں؟ ایک آدمی کو بدل دیجئے، کنورٹ کر دیجئے، 100 کے 100 بدل دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر جب وجود میں آیا، اس کا اگلا قدم جو ہوگا یہ تو ہے نیو ورلڈ آرڈر، اگلا ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر، وہ عدل و قسط کا وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ قائم ہوگا، اور دنیا اس کی طرف کشا کشا جا رہی ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آکے از خاک اسمرو یا دارزو، یا جنور مصطفیٰ مرا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش ہے۔ چنانچہ میں اس کے من میں ایک حدیث سنا کر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری ایام کا واقعہ ہے، آج کی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بڑی اہم حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور اصل میں مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی کے آخری حج پر تھے، وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں ایک چہمہ گوئی سن رہا ہوں، ایک سازش ہو رہی ہے، کانسپیریسی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی زندگی کا چراغ گل ہوا، جیسے ہی عمر کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم بغیر کسی مشورے وغیرہ کی مہلت دیے ہوئے فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حدیث میں یہ معین نہیں ہے کہ کس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ میرا گمان ہے کہ شاید یہ بات حضرت علی کے بارے میں ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ بنو امیہ بنو ہاشم کی جو بھی قدیم چشمک تھی پرانی دبی ہوئی، تو وہ راکھ کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں تو موجود تھی، اور دشمنان جو تھے اسلام کے بالخصوص یہودی، عبداللہ ابن سبا یہودی یمن کا، اسی نے آ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں پھر فتنہ اٹھایا، الفتنۃ الکبریٰ۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ اسی قسم کی کوئی بات اس وقت بھی تھی کہ بجائے اس کے کہ مشورہ ہو، مشورے میں ظاہر بات ہے کہ ایک کی بجائے دو، دو کی بجائے 3 نام آ سکتے، پھر گفتگو ہوگی، پھر بحث ہوگی، تمہیس ہوگی، ہم موقع ہی نہیں دیں گے مشورے کا، اچانک فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیٹھ کر۔ میں پھر عرض کر دوں، حدیث میں کسی شخص سے معین کا نام نہیں، میرا گمان ہے جو میں نے عرض کیا۔
واللہ عالم۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا فوراً مسلمانوں کو جمع کرو، اعلان عام کرو، سب جمع ہوگا۔ میں ابھی خطاب کروں گا فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ، میں مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی سازش سے جو مسلمانوں کو ان کے معاملے سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ باہمی مشورے سے امرہم شورا بینہم، باہمی مشورے سے کسی کو ہم خلیفہ بنائیں گے، کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں مدعی ہو کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں لفظ مومنین نہیں آیا، مسلمین آیا۔ میں اس کو جب دستوری خاکہ جو ہے عہد حاضر میں اس نظام خلافت کا، اس میں پھر تفصیل سے کوئی گفتگو ہوگی۔ قانونی جو سطح ہے اسلامی ریاست کی وہ در حقیقت اسلام ہے، ایمان تو ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے کہ دلوں کے اندر کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں نہیں ہے۔ اصل میں قانونی جو اسٹیٹس ہے اور دستوری جو حیثیت ہے اسلام کی، تو دونوں جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ استعمال کیا الذین یحسبون المسلمین امرہم، مسلمانوں سے ان کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ خلافت المسلمین ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، امرہم ہے جو ان کے شورا کے ذریعے سے، ان کے مشورے سے طے ہوگا۔ اور جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں در حقیقت یہ مسلمانوں کو ان کے اجتماعی حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ حج کا موقع ہے، پورے عالم اسلام سے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں فتنہ پرور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں اگر آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا ہو سکتا ہے کوئی فتنہ ہو جائے، کوئی بلوا ہو جائے، کیوس ہو جائے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ جو دارالخلافہ ہے، جہاں اصحاب الحل والعقد موجود ہے، وہاں جا کر یہ بات کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ مشورہ قبول کیا کہ بات صحیح ہے، شاید ہے، ورنہ فوری رد عمل تو ان کا وہ تھا کہ فوراً بلاؤ جمع کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت سمجھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کی۔ یہ خلافت کا مسئلہ جو ہے اس طرح اچانک ہونے والا نہیں ہے بلکہ مشورے سے۔ پھر جب مدینے آپ واپس پہنچے ہیں، پھر وہاں جمع کیا ہے لوگوں کو، وہاں طویل خطبہ دیا، بڑی طویل حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، جس کا ایک آخری جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، من بایا امیرا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ لہ، جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی خلیفہ کی بیعت کرے گا اس کی کوئی بیعت نہیں، وہ بیعت نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ تو میں نے آج جو اصل خلافت ہے، خلافت کی بنیاد جو ہے، پھر گن لیجئے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ اس سے بات آگے چلے گی۔ تو ہم سمجھیں گے کہ دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، اس لیے کہ ہر شے جو ہے کسی بنیاد پر، ایک درخت ہے، اس کی پھر شاخیں ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں پھول ہے، اس میں پھل لگتا ہے۔ تو اصل جڑ سمجھیے، خلافت اصل میں ضد ہے حاکمیت کی۔ اسلام کی روح سے حاکمیت صرف اللہ کے لیے۔ ایک بات ضرور اس میں بتا دوں، اپنی قسمت پر اس اعتبار سے ہم ناز کر سکتے ہیں، واحد ملک ہے یہ پاکستان، جس وقت ہماری آبادی مشرقی اور مغربی پاکستان کی ملا کر 10 کروڑ ہوتی تھی، سن 49 کی بات کر رہا ہوں، ہماری جو سب سے اونچی اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی، جو گویا کہ اس پوری قوم کی زبان کی حیثیت رکھتی تھی، اس کی طرف سے بولنے کی مجاز تھی۔ بینڈ ہی جو میں نے باتیں کہی تھی آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر، وہ باتیں اس وقت آ گئی۔ ہم مانتے ہیں حاکمیت صرف اللہ کا۔ یہ بہت عجیب واقعہ ہے 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، جبکہ پوری دنیا میں مادیت، الحاد، سیکولرزم کا غلبہ، سیکولر غلبہ، 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا دستبردار ہو جائے حاکمیت کے دعوے سے۔ حاکمیت اللہ کا۔ ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، یہ الفاظ اور آبجیکٹو ریزولوشن، سیکریٹ ٹرسٹ، جو پاور، جو اتھارٹی ہمارے پاس ہے ہماری ذاتی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ ہے، اس حاکم کی عطا کرتا ہے، اور یہ ایک مقدس امانت ہے، اور یہ انہی حدود کے اندر یہ اختیار اور اقتدار استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ بات آگے نہیں چلی، بات وہی کی وہی رک گئی، کچھ چلی تھی، بات میں عرض کروں گا، نیم دلی کے ساتھ چلی، لیکن یہ کہ اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں موجود نہیں کہ کسی بھی ملک میں، کسی خطہ ارضی میں دستور ساز اسمبلی نے یہ الفاظ پاس کیے ہیں، اور وہ جو ہے ہمارے ہاں پری ایمبل کے طور پر آج بھی دستور میں موجود ہیں۔ بڑے کچھ دور آئے، اتار چڑھاؤ ہوئے، تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن یہ کہ اس کو نکالنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوا، بلکہ ضیاء الحق صاحب نے ایک قدم کسی درجے میں آگے بڑھایا کہ انہوں نے اسے دستور کا جز بنایا۔ اب وہ دفعہ 2 الف کی حیثیت سے دستور کا جز۔ تو بہرحال یہ پہلا تقاضا جو ہے خلافت کا، اسینشلی، بیسیکلی، فلسفیکلی
بنیادی طور پر نظریاتی طور پر خلافت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ کم سے کم پاکستان کی حد میں کہ پاکستان میں دستور کی حد تک جو ہے یہ طے ہو چکا، عمل نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھے، پیش رفت نہیں ہوئی، پیش قدمی نہیں ہوئی، یہ اپنی جگہ پر، لیکن جو شے ہے اس کی بھی عظمت کو پہچانیے اور اس پر یہ کہ اللہ کا بھی شکر ادا کیجیے اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی تھی، جنہوں نے مہم چلائی، جماعت اسلامی کو کے سر کو یہ سہا ہے، انہوں نے یہ مہم چلائی تھی، ہم نے بھی اس وقت اس کے لیے کام کیا تھا، لیکن پھر یہ کہ مسلم لیگ کے اندر جو وہ ایسے عناصر تھے کہ جو بہرحال مذہب سے دلچسپی رکھتے تھے، مسلم لیگ ایک قومی جماعت تھی، اس میں سیکولر لوگ بھی تھے، ملحد بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، دہریے بھی تھے، قادیانی بھی تھے، سبھی تھے، لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی تھے جو صحیح العقیدہ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی چاہتے تھے کہ اسلام کی سربلندی ہو، ان میں ایسی شخصیت بھی تھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جن کا معاملہ فیصلہ کن ثابت ہوا کہ جب کچھ لوگ رکاوٹ ڈال رہے تھے تو اسمبلی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ قرارداد پاس نہ کی تو میں ابھی مستعفی ہو کر جا کر عوام کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اسلام جو ہے وہ نافذ کریں گے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ دھوکہ تھا، فراڈ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس دھمکی کے بعد پھر لوگوں کی زبانیں بند ہوئی ہے اور پھر یہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ بہرحال اس کا اپنی جگہ پر جس کا جتنا حصہ اس میں ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ دستوری اعتبار سے یہ بہت اہم بات ہے۔